جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یا مصطفیٰ عطا پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر آقا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والے کو اپنی رحمت سے منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی بشارت ہے، وہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکبیر اولیٰ
پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں. اور اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں یہ مضمون ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا. عموماً مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بدقسمتی کے ساتھ آج نماز نہیں پڑھتی، اور بہت سارے مسلمان پڑھتے بھی ہیں تو انفرادی طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. سنیے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے. اب ذرا میرے میٹھے میٹھے اسلامی ذرا ہم غور کریں کہ اگر کوئی تاجر اسلام بھائی کوٹ مومن میں اپنی چیز بیچتا ہو اور اس کو اس کا 1 روپیہ کوٹ مومن میں ملتا ہو، اور اس کو بتایا جائے کہ جب یہ آپ چیز کسی دور کے علاقے میں بیچیں گے تو آپ کی چیز کا بھاؤ بڑھ جائے گا، آپ کو 1 روپے کی نسبت آپ کی اس چیز کے بدلے آپ کو 27 گنا پرافٹ دیا جائے گا، تو فیصلہ کیجئے کہ بیچنے والا کہاں بیچے گا؟ کوٹ مومن میں بیچے گا یا وہاں جا کر بیچے گا جہاں اس کو 1 کے بدلے 27 گنا ملتا ہے؟ تو اسی طرح اندازہ کریں وہ مسلمان کتنا خوش بخت ہے جو اپنے محلے کی مسجد میں، اپنی مارکیٹ کی مسجد میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو 1 نماز کے بدلے 27 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خوب نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے. ہمیں جتنی بھی نمازیں ملیں، آج کم از کم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں جب تک زندہ رہوں گا، انشاءاللہ کوئی شرعی عذر نہ ہوا تو انشاءاللہ تمام نمازیں با جماعت ادا کروں گا. ان نمازوں کی اہمیت اور جماعت کے فضائل پر ایک حکایت بھی سنتے ہیں. حضرت سیدنا امام یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو ان کے جو شاگرد ہیں حضرت محمد بن سماع رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 130 سال کی عمر پائی. کتنی عمر پائی؟ 130 سال کی عمر پائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے. کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 200 رکعت نفل روزانہ ادا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آقا کے دیوانوں، اے آقا کے مستانوں، اے سنتوں سے محبت کرنے والوں، اے مسجدوں سے محبت کرنے والوں، سنو. آپ فرماتے ہیں آپ کا جماعت سے پیار، تکبیر اولیٰ سے محبت کا نرالا انداز، اس میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 سال تک میری 1 مرتبہ کے علاوہ کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 40 سال تک 1 مرتبہ کے علاوہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی. جس دن میری ماں کا انتقال ہوا اس وقت ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ ادا کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی، اونگ آ گئی، تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لیں، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا اگرچہ ہزاروں مرتبہ اس نماز کو پڑھے مگر پھر بھی جماعت کی فضیلت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس آج بہت سارے مسلمان جماعت کی پرواہ نہیں کرتے،
بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو معاذ اللہ انہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہی نہیں، فیلنگ ہی نہیں ہوتی. ناشتہ چھوٹ جائے سارا دن موڈ آف ہوگا، بچہ اسکول نہ جائے طبیعت خراب، دکان پر گاہکی نہ ہو موڈ آف، پتہ چلتا ہے کوئی تکلیف ہوئی. لیکن جماعت چھوٹ گئی، کوئی پین ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا؟ اے کوٹ مومن کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا کہ اگر ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی، ان کی جماعت چھوڑ جاتی، ان کو کیسا رنج ہوتا تھا، ان کو کیسی تکلیف ہوتی تھی، ان کی فیلنگ کیسی ہوتی تھی. اللہ اکبر. لگتا تھا کہ دنیا میں ان کا سب سے بڑا نقصان ہو گیا ہے. سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی. بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. مٹا میرے رنجو علم یا عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب. بسم اللہ الذی لا يضر
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وعلى بركة الله لم يأتي نظيرك في نظر مثل تناشد پیدا جانا لم يأتي نظيرك في نظر مثل تناشد پیدا جانا شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں چھوڑو چھوڑو اب اس طرح اٹھو. مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں اب روح ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں ونور جسم محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لوح جبیہ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا. پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ.